IMF سے آئندہ قسط کے لیے مذاکرات کے لیے بجلی گیس کے گردشی قرض حکومت کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرضہ IMF کی مقررہ حد سے 130 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی مہنگی کرنے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل پلان کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے۔ IMF سے آئندہ قسط کے لیے مذاکرات کے لیے بجلی گیس کے گردشی قرض حکومت کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آئندہ ماہ ہوں گے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بجلی اور گیس کا گردشی قرض ہے۔ بجلی کا جو گردشی قرض ہے وہ جو IMF کے ساتھ طے ہوا تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا، اور IMF نے یہ کہا تھا کہ اسے 300 ارب تک محدود کیا جائے، جبکہ یہ اس ٹائم بجلی گردشی قرض میں 1600 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے، خلیجی جنگ، اس کی وجہ سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے گردشی قرض میں اضافہ ہوا ہے۔ اب IMF کے ساتھ جو ہے جب یہ مذاکرات ہوں گے تو IMF کی طرف سے پہلا مطالبہ یہ آئے گا کہ آپ بجلی کا اور گیس کا ٹیرف بڑھائیں تاکہ اس گردشی قرض کو کم کیا جا سکے۔ تو وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ درمیانی راستہ نکالنے کے حوالے سے تجاویز تیار کی جائیں تاکہ IMF کے ساتھ جب مذاکرات ہوں تو بجلی اور گیس کے ریٹ نہ بڑھانے پڑے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 2.2 ملین ڈالر کے گرانٹ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق گرانٹ کی رقم سے اسکالرشپ پروگرام کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ وفاقی سول سروس افسران کو جاپان میں ماسٹرز کے لیے 16 اور PhD کے لیے 1 اسکالرشپ دی جائے گی۔ 2018 سے اب تک JDS اسکالرشپ کے تحت 8 بیچز مستفید ہو چکے ہیں، جس سے افسران کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے MNA شازیہ مری کو مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کی درخواست پر 13 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر یکسر مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے MNA شازیہ مری کو مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کی درخواست پر 13 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے، اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس قبر کشائی کے دوران DNA کے لیے حاصل کیے گئے 6 نمونے جامعہ کراچی کی لیب کو موصول ہو گئے۔ لاش سے حاصل کیے گئے 4 سیمپل اور والدہ اور والد کے 2 ریفرنس سیمپل بھی لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے آصف علی سید سے۔ آصف، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کے کیس میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور تحقیقی حکام نے جو قبر کشائی کے دوران دوبارہ پوسٹ مارٹم کے ایک موقع پر جو DNA کے لیے نمونے حاصل کیے تھے وہ جامعہ کراچی کی جو فورینسک لیب ہے وہاں پر موصول ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ DNA کی غرض سے 6 سیمپل جو ہیں وہ لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ قبر کشائی کے دوران میر رضا کی ڈیڈ باڈی سے 4 سیمپل DNA کے لیے حاصل کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے والد اور والدہ کے 2 ریفرنس سیمپل بھی جو DNA کے لیے لیے گئے تھے وہ لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ رپورٹ کا جو رزلٹ ہے وہ 2 سے 3 روز میں آنے کی توقع ہے، اور قبر سے جو نکالی گئی لاش میر رضا علی کی تھی یا نہیں، یہ DNA رپورٹ سے حتمی اس بات کی تصدیق بھی ہو سکے گی۔ جی، کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ روز نئی بننے والی تحقیقاتی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ نئی انویسٹیگیشن ٹیم کے رکن SSP علی رضا مقتول کے اہل خانہ کے ہمراہ حادثے کی جگہ پر پہنچے۔ میر رضا کے اہل خانہ اور SSP نے لاش ملنے کے مقام کا معائنہ کیا۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی یاسر سے جائے وقوع سے متعلق اہم تفصیلات بھی حاصل کی گئی۔